رات کی سیاہی ابھی پوری طرح چھٹی نہیں تھی، مگر فجر کی ہلکی روشنی آسمان کے کناروں پر امید کی لکیر کھینچ رہی تھی۔ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو آنکھوں سے نہیں، دل سے دیکھے جاتے ہیں، اور جب وہ ٹوٹتے ہیں تو آواز نہیں کرتے، بس انسان کے اندر ایک خاموشی اتر آتی ہے۔ گزشتہ قسط میں ہم نے دیکھا کہ قسمت نے کیسا موڑ لیا، فیصلوں کی ایک لمحاتی لغزش نے زندگی کی سمت بدل دی۔ کیا یہ جدائی ہمیشہ کے لیے ہے، یا تقدیر ابھی کوئی نیا باب کھولنے والی ہے؟ یہ کہانی ہے چاہت اور صبر کی، یقین اور آزمائش کی، جہاں کچھ رشتے حاصل ہو کر بھی لا حاصل رہتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اسی سفر کی طرف، جہاں ہر قدم ایک سوال ہے اور ہر جواب ایک نیا امتحان۔ برآمدے میں سے اب اس بکرے کی آواز سنائی دے رہی تھی جسے سال کے شروع میں خریدا جاتا تھا اور پھر پورا سال پالنے کے بعد قربانی دی جاتی تھی۔ وہ ان تمام بکروں کی گندگی اور آوازوں سے تنگ آ چکی تھی، جنہیں ہوش سنبھالنے سے لے کر اب تک ہر سال وہ دیکھتی آ رہی تھی۔ بچپن میں اسے وہ اچھے لگتے تھے، وہ ان کے ساتھ کھیلتی تھی۔ شعور سنبھالنے کے بعد اسے ان سے نفرت ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ان بکروں کا رنگ بدل جاتا تھا، مگر اسے ان کی آواز ہمیشہ پہلے جتنی ہی بھیانک لگتی۔ اب اسے ان مرغیوں کی آواز سنائی دینے لگی تھی جو اس کے گھر کا ایک اور بنیادی جز تھیں۔ وہ انہیں برداشت کر لیتی تھی، اسے ان سے بکرے جتنی نفرت نہیں تھی، مگر نفرت تھی، اور برداشت کرنے کی واحد وجہ یہ تھی کہ وہ وقتاً فوقتاً ان کے انڈے استعمال کیا کرتی تھی، اور کبھی کبھار گوشت بھی، اس کی واحد عیاشی۔ وہ زندگی میں جس چیز کو بھی استعمال کے قابل پاتی اس کی خامیوں کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ ابھی تک اسے اس بلی کی آواز نہیں دی تھی جو اس کے گھر کا ایک اور اہم حصہ تھی۔ بکرے کی طرح اسے اس بلی سے بھی نفرت تھی، کیونکہ وہ بکرے کی طرح اسے بوجھ سمجھتی تھی۔ بعض دفعہ اسے یہ اندازہ کرنا مشکل ہو جاتا کہ اسے کس سے زیادہ نفرت تھی، بکرے سے یا بلی سے۔ کون اس گھر پر زیادہ بوجھ تھا؟ بکرا سال میں کم از کم ایک بار تو کام آ جاتا تھا، اور بلی کبھی نہیں۔ اسے یاد ہوگا کہ وہ کب آئی تھی اور اس سے پہلے کتنی بلیاں اس گھر میں رہ چکی تھیں۔ ہر بلی کے مرنے کے کچھ عرصے کے بعد کوئی نہ کوئی دوسری بلی خود بخود وہاں آ جاتی، اور ماما جان اسے غصہ آنے لگا۔ اسے یاد آیا پچھلی بلی کی وجہ سے وہ کتنی ٹینس رہی تھی۔ وہ گلی میں سے گزرتے ہوئے کسی موٹر سائیکل سے ٹکرا گئی اور اس کا پچھلا حصہ مفلوج ہو گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے کسی دوسری جگہ جانے کے قابل بھی نہیں رہی تھی، زیادہ سے زیادہ چند قدم رینگتی، پھر جیسے اس کی ہمت جواب دے جاتی۔ ماما جان نے اسے چھٹکارا پانے کے بجائے کسی شیر خوار بچے کی طرح اس کی دیکھ بھال شروع کر دی تھی۔ مریم کو متلی ہونے لگتی تھی جب وہ ماما جان کو اس بلی کی گندگی صاف کرتے دیکھتی۔ اسے حیرت ہوتی، ماما جان کو گھن کیوں نہیں آتی؟ بلی دن میں جتنی بار گندگی پھیلاتی، ماما جان اتنی بار اسے صاف کرتی۔ گرم پانی سے نہلایا جاتا، اس کے پچھلے دھڑ کی مالش کی جاتی۔ مریم کا دل چاہتا وہ بلی کو اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دے۔ 1 سال تک بلی کی اسی طرح دیکھ بھال ہوتی رہی، پھر ایک دن وہ بلی مر گئی۔ اس دن ماما نے سارا دن کچھ نہیں کھایا۔ مریم نے خاص طور پر اس دن کھانا پکایا۔ وہ بہت خوش تھی، بلی سے جان چھوٹ گئی۔ 2 ہفتوں کے بعد ایک صبح پھر اس نے ماما جان کے پاس بلی کا ایک بچہ دیکھا، اور اس کا جی چاہا وہ اپنا سر پیٹ لے۔ پچھلے بہت سے سالوں سے ایسا ہی ہوتا آ رہا تھا۔ ماما جان ایک بار پھر خوش تھیں، یوں جیسے ان کے گھر کا کوئی فرد واپس آ گیا ہو۔ ہاں، ماما جان کے پالتو، میں، بکرا، مرغیاں اور بلی، وہ کہتے ہوئے ایک بار پھر تلخی سے مسکرائی۔ اور ان سب میں سے ماما جان کے نزدیک سب سے کم اہمیت کس کی ہے؟ مریم کی۔ وہ ایک بار پھر بڑبڑائی، سارا سال ان جانوروں کی جگہ بدلتی رہتی تھی۔ گرمیوں میں وہ صحن میں ہوتے، برسات میں برآمدے میں، اور سردیوں کی راتوں کو اسی کمرے میں۔ بعض دفعہ مریم کا دل چاہتا وہ وہاں سے بھاگ جائے۔ ایک چھوٹے سے کمرے، برآمدے، غسل خانے اور صحن پر مشتمل اس 3 مرلہ گھر سے اسے وحشت ہوتی تھی، جہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ فریج، نہ ٹی وی، نہ ہیٹر، نہ گیزر، کچھ بھی نہیں۔ بعض دفعہ جب وہ ماما جان سے الجھ رہی ہوتی تو کہتی، آپ نے بجلی کیسے لگوا لی؟ مجھے حیرت ہے، اس کے بغیر بھی تو گزارا ہو سکتا تھا۔ دیے استعمال کر سکتے ہیں، لالٹینیں جلائی جا سکتی ہیں، یا پھر مشعلیں روشن کر کے دیواروں پر ٹانگی جا سکتی ہیں۔ ماما جان خاموش اور سکون کے ساتھ اس کی بات سنتی رہتی۔ اسے ان کی خاموشی سے چڑ تھی اور سکون سے نفرت۔
اس کا خیال تھا یہ وہ ہتھیار تھے جو وہ صرف اسے زیر کرنے کے لیے استعمال کرتی تھی۔ بارش مسلسل تیز ہوتی جا رہی تھی۔ مریم کا غصہ اور بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے ہر موسم کی بارش سے نفرت تھی، مگر برسات کی بارش، اس کا دل چاہتا اس موسم میں وہ کسی صحرا میں جا بیٹھے جہاں پانی کا ایک قطرہ نہ ہو، چاہے پینے کے لیے بھی پانی نہ ملے، مگر بس پانی نہ ہو۔ اس موسم میں کیچڑ بھرے صحن اور پھر اس محلے کی گلیوں سے گزر کر جانا اس کے لیے سب سے اذیت ناک کام ہوتا تھا۔ وہ کسی طرح بھی اپنے کپڑوں کو کیچڑ یا گندے پانی کے چھینٹوں سے بچائے بغیر وہاں سے نہیں گزر سکتی تھی، اور گندے کپڑوں کے ساتھ اس کا کالج جانا جہاں وہ پڑھتی تھی اس کے لیے ڈوب مرنے کے برابر تھا۔ اس کے پاس اس کا ایک ہی حل ہوتا، جس دن بارش ہوتی وہ کالج نہ جاتی۔ بعض دفعہ لگاتار کئی دن بارش ہوتی رہتی اور پھر اسے دل پر جبر کرتے ہوئے کالج جانا ہی پڑتا تھا، اور تب اپنے پانچوں اور شرٹ کے دامن پر لگے ہوئے کیچڑ پر پڑنے والی نظریں دیکھ کر اس کا دل زمین میں زندہ گڑ جانے کو چاہتا۔ لباس اچھا اور قیمتی ہو تب بھی کیچڑ کا دھبا لباس کو بے قیمت کر دیتا ہے، اور لباس سستا اور بھدا ہو تو پھر اس پر کیچڑ کا دھبا لباس کو بے قیمت نہیں کرتا، پہننے والے کو بے وقت کر دیتا ہے۔ اس نے ماما جان کو کمرے میں آتے دیکھا اور ایک بار پھر کتاب کھول کر چہرے کے سامنے کر لی۔ وہ پوری طرح شرابور تھیں۔ ان کے کپڑے جسم سے چپکے ہوئے ان کے کمزور جسم کی ہڈیوں کو بہت نمایاں کر رہے تھے۔ انہوں نے نماز کے لیے اپنے سر اور جسم کے گرد لپٹی ہوئی چادر اتاری اور چادر کو چارپائی پر سوکھنے کے لیے پھیلا دیا۔ اس کے بعد وہ جائے نماز اٹھا کر تہہ کرنے لگی تھی۔ مریم نے کن اکھیوں سے انہیں دیکھا۔ وہ جائے نماز رکھتے ہوئے کمرے کے ایک کونے کی چھت کو دیکھ رہی تھی جو خلاف معمول اس سال برسات میں رس رہا تھا، اور پھر ان کے چہرے پر جیسے ایک فخریہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس بار اس کونے سے پانی نہیں ٹپک رہا۔ بارشوں کو شروع ہوئے کتنے دن ہو گئے ہیں، پھر یہ حصہ پہلے کی طرح خشک ہے۔ انہوں نے پلٹ کر مریم سے کہا، ہاں اس بار آپ نے کنکریٹ جو بچھا دیا ہے ساری چھت پر، بھلا چھت ٹپکنے کی ہمت کیسے کر سکتی ہے؟ مریم نے چھت کے دوسرے ٹپکتے ہوئے کونے کو دیکھتے ہوئے بلند آواز میں کہا، اور دوبارہ اپنی نظریں کتاب پر جما دیں۔ ماما جان اس کی بات پر کچھ کہے بغیر کمرے سے باہر نکل گئیں، اور تھوڑی دیر بعد وہ کمرے کے اندر مٹی کا ایک پیالہ لے کر آئی تھی جسے انہوں نے چھت سے رسنے والے ان قطروں کے عین نیچے رکھ دیا۔ ہر بار برسات آنے سے پہلے ماما جان چھت کی لپائی کرتی تھی۔ کئی سال پرانا یہ گھر اور اس کی چھت آہستہ آہستہ بوسیدہ ہوتے جا رہے تھے۔ چھت اب کئی سالوں سے مسلسل ہر سال برسات کے موسم میں ٹپکتی تھی، اور ماما جان اب پچھلے 3 سالوں سے چھت کو مزید کسی نقصان سے بچانے کے لیے اس پر گارے کی لپائی کرنے سے پہلے پلاسٹک کی ایک شیٹ بچھا دیتی اور پھر اس شیٹ کے اوپر گارے کی لپائی کرتی تھیں۔ اب تک چھت پر 3 سالوں میں 3 شیٹوں کا اضافہ ہو چکا تھا، مگر پھر بھی بارش کا پانی کسی نہ کسی طرح راستہ بنا ہی لیتا۔ اس بار البتہ صرف ایک کونا ہی رس رہا تھا۔ برسات سے پہلے ہر سال گھر میں ہونے والا یہ تعمیراتی کام بھی اسے ناپسند تھا، کیونکہ ماما جان صحن کے بیچوں بیچ کئی دن گارے اور مٹی کا کیچڑ ہاتھوں اور پیروں سے گھونتی رہتی تھی۔ ان دنوں ان کے ہاتھ اور پاؤں کوہنیوں اور گھٹنوں سے کچھ نیچے ہر وقت کیچڑ سے لتھڑے رہتے تھے۔ مریم کو یہ کیچڑ دیکھ کر گھن آتی رہتی۔ ان دنوں ماما جان اگر اپنے ہاتھ پاؤں اچھی طرح دھونے کے بعد بھی اس کے لیے روٹیاں پکانے کی کوشش کرتی تو وہ کبھی کھانے پر تیار نہ ہوتی۔ ماما جان کو اس کی ناپسندیدگی کا پتہ تھا، اس لیے ان دنوں وہ خود اس کے لیے روٹی پکانے کے بجائے بازار سے روٹی منگوایا کرتی تھی۔ کمرے میں لگا ہوا پنکھا اپنی کئی سال پرانی مخصوص آواز کے ساتھ اس کے اشتعال کو اور ہوا دے رہا تھا۔ اسے بچپن سے اس باآواز پنکھے کی اتنی عادت پڑ چکی تھی کہ اس کا خیال تھا اب اگر ایسے کسی کمرے میں سونا پڑ جائے جہاں چلتا ہوا پنکھا بے آواز ہو تو اسے نیند نہیں آئے گی۔ میرے لیے کبھی کوئی ایئر کنڈیشنر نہیں ہوگا، صرف یہ بیہودہ اور گھٹیا پنکھا ہی ہوگا۔ اپنے پنکھے پر نظریں جماتے ہوئے ایک بار پھر کڑ کر سوچا۔ بہت دفعہ ماما جان سے جھگڑنے کے بعد اس کا دل چاہتا تھا کہ کسی وقت چلتا ہوا یہ پنکھا ہی اس کے اوپر گر پڑے، کم از کم کبھی تو اس کا کوئی فائدہ اس کو خوش کر جائے۔ نہ آسائشات، نہ تعیشات، محض قناعت۔ جہنم میں جائے آپ کی قناعت۔
ماما جان زہریلے لہجے میں بڑبڑائیں، انسان ٹوٹی دیواروں، اکھڑے فرش، رستی ہوئی چھت، 4-6 جانوروں، 10-12 پودوں اور خواہشوں کی قبروں کے ساتھ کتنی دیر خوش رہ سکتا ہے، بلکہ کتنی دیر رہ سکتا ہے، اور آخر انسان ہے، کیوں؟ اگر اس کے پاس بہتر مواقع ہیں تو کیوں ان کا فائدہ نہ اٹھائے؟ مگر ماما جان تو سب کچھ سننا ہی نہیں چاہیں گی، لیکن اگر وہ کنویں کا مینڈک بن گئی ہیں تو میں بھی کنویں کا مینڈک کیوں بنوں؟ انہوں نے اپنی زندگی گزار لی ہے اور مجھے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اگر ان کا یہ خیال ہے کہ میں اس گھر میں ان کی طرح جانوروں اور پودوں کے ساتھ خوش رہ سکتی ہوں تو غلط سوچ رہی ہیں۔ یہ گھر میری منزل نہیں ہے، کم از کم میں یہاں تو زندگی نہیں گزار سکتی۔ اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ ان گندے لوگوں کے درمیان میں تو زندگی نہیں گزار سکتی، میں تو ان میں سے نہیں ہوں۔ بہت دفعہ کا سوچا ہوا جملہ ایک بار پھر اس کے دماغ میں گونجا تھا۔ کتنی دیر باندھ کر رکھ سکتی ہیں ماما جان مجھے؟ ایک نہ ایک دن تو میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ مجھے ماما جان کی طرح اپنی زندگی یہاں برباد نہیں کرنی۔ وہ بے چینی کے عالم میں ایک بار پھر اپنے ناخن کترنے لگی۔ ماما جان ایک بار پھر کمرے میں آ چکی تھی۔ اس نے ایک بار پھر کتاب چہرے کے آگے کر لی۔ وہ اب خشک کپڑوں میں ملبوس تھیں۔ کمرے میں آنے کے بعد انہوں نے کمرے میں پھیلی ہوئی چیزوں کو سمیٹنا شروع کر دیا، اور یہ پھیلی ہوئی چیزیں صرف مریم کی ہی ملکیت تھیں۔ اس کا ایزل، پیلیٹ، کلر برش، کتابیں، کلرز، سب کچھ ہمیشہ کی طرح کمرے میں پھیلا ہوا تھا۔ وہ صبح سے کمرے میں پینٹنگ کر رہی تھی، اور جو چیز اس نے جہاں رکھی تھی کام کے بعد وہیں چھوڑ دی تھی۔ اس کی یہ عادت بھی نئی نہیں تھی، ہمیشہ ماما جان ہی اس کی ادھر ادھر پھینکی اور پھیلائی ہوئی چیزوں کو سمیٹتی رہتی تھی۔ اسے یہ چیز بھی کبھی احسان یا مدد نہیں لگی تھی، وہ اسے بھی ہمیشہ حق سمجھ کر کروایا کرتی تھی۔ جتنی تکلیف دہ زندگی میں ماما جان کی وجہ سے گزار رہی ہوں، اگر اس کی تلافی کے لیے یہ چھوٹی موٹی عنایات مجھ پر کر دیتی ہیں تو کوئی احسان نہیں کرتی۔ وہ اگر میری بات مان لیں تو انہیں کبھی بھی میرے لیے یہ ساری زحمتیں نہ اٹھانا پڑیں، کیونکہ پھر میں انہیں اس طرح کا کاموں کا موقع ہی نہیں دوں گی۔ لیکن ماما جان، وہ اگر اپنی ضد پر قائم ہیں تو پھر ٹھیک ہے، میں بھی انہیں تکلیف کیوں نہ پہنچاؤں۔ اٹھاتی پھریں یہ ساری چیزیں، وہ بہت زیادہ متنقم ہو کر سوچ رہی تھی۔ شاید کچھ رشتے بچانے کے لیے نہیں ہوتے، صرف ہمیں بدلنے کے لیے آتے ہیں، اور میں اس رات بدل چکی تھی، ہمیشہ کے لیے۔ کیا واقعی میں غلط تھی، یا یہ سب تقدیر کا وہ کھیل تھا جس کا انجام ابھی باقی تھا؟ اگلی قسط کو یہیں سے سٹارٹ کریں گے، میرے ساتھ رہیے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی سننا اچھا لگ رہا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو۔